کھانے پڑتے ہیں۔ اور جب وہ موری میں سے اندر آتے ہیں، اس دروازے میں سے اندر گزرتے ہیں، تو وہاں بھی پولیس والے کھڑے ہیں۔ وہ جو ہی قدم رکھتے ہیں اس کے بازو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں، چھیتی جا، پچھلیاں بھی آنا ہے، جلدی آگے جا، راستہ خالی کر، اور بھی جنت میں آنے والے بڑے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر دنیا میں یہ جنتی دروازے بنتے، میرے نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ یہ پاک پٹن کا جنتی دروازہ، مبارک ہو تھانے دار کھلوائے، اس کا چوکیدار تھانے دار بنے، اور اللہ کی جنت کا دروازہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے پہلے اس دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، وہ دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے اس میں میرے نبی کے پیارے قدم لگیں گے، اور امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، ذرا اس حدیث کو سننا، آخری باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے کر چڑانا مقصود نہیں، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے لوگو جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کا ایک ہی فارمولہ ہے، محمد کریم کے پیچھے چل پڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی بندہ، میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہو جی میں نے اب دمام کے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی کہ میں نے دمام کا ایئرپورٹ دیکھا ہے، باقی کہتے ہیں کہ جی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن تجھے ہم لے جائیں گے۔ ایک کہتا ہے اگر ایئرپورٹ جانا ہے میں نے دیکھا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ، میں تجھے لے جاؤں گا۔ باقی کہتے ہیں ویکھیا تو ایسی کوئی نہیں لیکن لب لائیں گے، آجا ڈھونڈ لیں گے۔ کس کے پیچھے جاؤ گے جی؟ جس نے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے پیچھے ٹائم ہی ضائع کرنا۔ یہ لبنا ہے تو اسی وہ پیچھے کیوں نہ جائیے جنہیں آپ ویکھے ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، سب کا ارادہ ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، کائنات کے انسانوں میں سے جنت دیکھ کر کون آیا؟ رسولی شاہ، نوری بوری، ایٹ شاہ، کانوالی سرکار، کوڑے شاہ، کون دیکھ کر آیا؟ چادروں والی سرکار دیکھ کر آئی؟ کس پیر اور بابے نے دیکھی؟ جنت کو اس دنیا کی کوئی ہستی دیکھ کر واپس آئی، اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دیکھ کر نہیں آئی، بلا بھی رہی ہے، بلا بھی رہی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت ہی جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء وہ بدنصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو۔ آقا انکار کون کرے گا؟ کہا جو میرے پیچھے پیچھے آتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ ہم نبی کے پیچھے کیوں بلاتے ہیں؟ وہ جنت دیکھ کر آئے ہیں، وہ جنت کے راہ کو جانتے ہیں، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں جو میرے پیچھے آیا جنت میں جائے گا۔ نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، نکاح محمدی جنت میں، ایک ایک عمل محمدی بناتے جاؤ۔ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن حشر کے میدان میں پلڑا لگے گا، ترازو لگے گا،
لوگوں میں تفریق ہوگی، وہاں کسی کا جھنڈا جھنڈی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیر و مرشد نہیں ہوگا، کوئی بابا شیخ نہیں ہوگا، وہاں پہ فرق ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں آج فرق ہونا ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ جو محمدی شاہراہ پر چلا جنتی ہے، اور جس نے نہ عقیدہ محمدی بنایا نہ عمل محمدی بنایا، اس نے محمد کریم کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ والذی نفس محمد بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ کوفے اور بغداد کی بات نہیں، بریلی اور دیوبند کی بات نہیں، رائمنڈ کی بات نہیں، پیر و مرشد کی بات نہیں، شیخ و حضرت کی بات نہیں، نقشبندی اور چشتی کی بات نہیں، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے۔ لو بدأ لکم موسیٰ، آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، زندہ ہو جائیں، لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں، اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو اپنے دل کے نہال خانوں میں اتارنا، اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، امام الانبیاء کو چھوڑ کر اگر دین موسوی پہ چلا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا جائے، تو نبی آوازہ لگا رہے تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ اور جو دین محمد کو چھوڑ کر پیر و فقیر و ملا کے پیچھے چل پڑے، جو احادیث رسول کو اس لیے ٹھوکر مار دے کہ جس فرقے سے میں ہوں، جس امام کی بیعت میں نے کر رکھی ہے، جس کو پیر میں نے مانا ہے، وہ یوں نہیں کہتا، وہ کہاں جائے گا؟ صحیح مسلم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، اس وقت کا امام کہے گا آئیے آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو۔ یہ بزرگی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ لوگوں یاد کر لو، مومن بننا چاہتے ہو، قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کر لو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، رب سارے جہان کے لوگوں کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، دنیا والے مومن ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصل اے محمد تجھے نہ مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کے امام کی شان ہے، یہ کسی کے پیر کی شان ہے؟ ہم سے آئے ہو منوانے کے لیے فلانے کو مان لو، فلانے کو مان لو، ارے سب کو مانتے ہیں، انکار کسی کا نہیں کرتے، لیکن دین کا امام ایک کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، عرش والے نے بنا کر ہمارے لیے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں فیصل تجھے نہ مان لیں۔ صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، تجھ سے فیصلہ کروائیں، فیصلہ کروانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف، زبان پہ نہیں، زبان پہ نہیں، دل کے اندر بھی تنگی نہ آئے۔ وہ جی مولوی صاحب تسی اینا ڈرایا، میں داڑھی رکھتے لئی لیکن چبدی بڑی ہے، کھرک بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اتنی حدیثیں سنائی، مان تو میں گیا، داڑھی رکھ تو لی لیکن داڑھی اچھی نہیں لگتی، چبن بہت ہے، خارش بہت ہے، بہت مان تو لی، بیگم کو پردہ کرا تو لیا، لیکن دیکھو نا بھی آج کل کے دور کی بھی کوئی پردے کی بات ہے؟ آج کل تو بھابی دیور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کزن اکٹھے گپ شپ مارتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، کالج کے اندر کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آپ کیا پورا، لیکن دیکھو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اتنا ڈرایا ہے، بات مان تو لی، دل کے اندر سکون، مالی کہتا ہے یہ بھی مومن نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، محمد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی کو فیصل مانو، نبی سے فیصلہ کرواؤ، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ ہو، اور اس فیصلے پر عمل کر کے دکھاؤ۔ جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے